محبت ذوق شوق عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجاجز کو حق حق سچ سچ صحیح صحیح محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، آج کل کا معاشرہ، آج کل کے لوگوں للأکثر حکم الکل کے تحت عرض کرنے لگا ہوں، آپ کی بات نہیں، ضمناً ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ آج کل کے لوگوں کی سوچ پچھلے دور کے مشرکوں کی سوچ کے برابر ہو گئی ہے۔ وہی خیال، ہندوانہ رسمیں، وہی ہندوانہ خیال، وہی سوچ، اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں۔ بیٹا بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہے اور بیٹی بھی اوچی تو بول بونا، بیٹی بھی رب کی طرف سے عطا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرما وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کائنات والوں میں اللہ وہ ہوں جو آسمانوں کا بھی مالک ہوں، زمینوں کا بھی مالک ہوں۔ جس بات کا میں فیصلہ کر لوں پھر میں اس فیصلے کو بدلہ نہیں کرتا۔ میں رب وہ ہوں جو میں کسی سے مشورے بھی نہیں لیا کرتا۔ میں رب وہ ہوں جو مجھے کوئی مشورہ بھی نہیں دیتا۔ میں آپ ہی مالک ہوں، زمین و آسمان کا مالک ہوں، زمین و آسمان کا نظام بنانے والا ہوں۔ یخلق ما یشاء، جو کچھ پیدا کرنے والا میں اکیلا اللہ ہوں، میں کسی سے مشورہ نہیں لیا۔ اور مقام بھی ربی کائنات نے اس انداز میں بیان فرمایا۔ 18واں سپارہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ اور انسان ماں کے پیٹ کے اندر میں نے تجھے بنانا شروع کر دیا ایک پانی کے قطرے سے، من نطفۃ فی قرار مکین۔ اللہ رب العالمین فرماتی ہیں ایک پانی کا قطرہ پلید قطرے سے، بچی کی پیدائش بھی اسی قطرے سے، بچے کی پیدائش بھی اسی قطرے سے، بیٹا بھی اسی جگہ سے بن رہا ہے، بیٹی بھی اسی جگہ پہ بن رہی ہے۔ وہی ذات بیٹا بھی پیدا کرنے والا، وہی ذات بیٹیاں بھی پیدا کرنے والی۔ فرمایا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب
إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. اللہ فرماتی ہیں باپ کے کندھوں سے ماں کی چھاتی سے پانی ملا نکالا، ایک مقام پہ ماں کے رحم میں جمع کیا ہے، وہیں پہ پرورش ہو رہی ہے، وہیں پہ بناوٹ ہو رہی ہے، وہیں پہ تیری شکل و صورت بن رہی ہے. فرمایا من نطفۃ خلقہ من أي شيء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبيل يسر ثم أماتہ فأکبر. پھر تنگ رستے کو میں رب نے کھولا تیری ولادت پر. توجہ ایمان والے، بیٹی بھی اسی رستے سے، بیٹا بھی اسی رستے سے، بیٹی بھی وہیں پہ تیار ہو رہی ہے، بیٹا بھی وہیں پہ تیار ہو رہا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور مقام بے رب کائنات فرماتے ہیں، فرمایا يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جمال محمد مسجد میں آنے والوں، اپنے انداز پہ تشریح کرنے لگا ہوں سمجھانے کے طور پہ. اللہ کا قرآن ہے، اللہ رب العالمین نے ابتدا بیٹی سے شروع کی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، میری مرضی ہے میں بیٹیاں عطا کروں. اللہ کے بعد پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والوں، انبیاء اکثر بیٹیوں کے والد ہیں، بیٹیوں کے باپ ہیں. میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خود 4 بیٹیوں کے باپ ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اگر بیٹی وبال ہوتی رب کعبہ کی قسم ہے اللہ انبیاء کو بیٹیاں نہ دیتے، بیٹیوں کا باپ نہ بناتے. بیٹی رحمت ہے، یاد رکھنا. سورۃ النحل ہے، اللہ کا قرآن ہے، 14واں سپارہ میرے سامنے اللہ رب العالمین کا قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اللہ جاہلوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی اللہ رب العالمین نے خرابی بیان کر رہی ہیں، وہ باپ کے سامنے سنانے لگا ہوں. پھر سوچنا آیا ہمارے چہرے پر تو یہ تبدیلی نہیں آ جاتی، ہم ان کافروں میں تو شمار نہیں ہیں. اللہ کا قرآن ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، میرا پیغمبر جب کوئی آقی نے خوشخبری سناتا ہے اللہ نے تجھے بیٹی عطا کی ہے، بیٹی کا باپ بنایا ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے. آج مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے، بیٹا پیدا ہو مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، بیٹا پیدا ہو دیگیں بنائی جا رہی ہیں، بیٹا پیدا ہو محلے میں مبارکبادی وصول کی جا رہی ہوتی ہے. بیٹی پیدا ہو جائے، خصوصاً دوسری یا تیسری بیٹی پیدا ہو جائے، محلے والے بھی آگے کہتے ہیں او جی بیٹی ہو گئی ہے، بیٹا نہیں ہوا، اس کا بھی چہرہ بدل گیا ہے، مٹھائیاں بھی نہیں تقسیم ہو رہی. اور کملا اللہ کے پاک پیغمبر امام
الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو اللہ جس کو 2 بیٹیاں عطا کرے، ایک روایت میں اللہ 3 بیٹیاں عطا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جس کی 1 بیٹی ہو، آپ نے فرمایا وہ بھی اسی میں شامل۔ حدیث سنانے لگا ہوں، میرے نبی نے فرمایا اللہ جسے بیٹیاں عطا کرے اس کے چہرے پر سیاہی نہ آئے، اس کا چہرہ نہ بدلے بلکہ خوشی سے کھل اٹھے اس بندے کا چہرہ۔ میرے نبی نے فرمایا پھر اس بچی کی اچھی تربیت کرائے، پھر اس بچی کی اچھی تعلیم دلوائے، اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا پھر مناسب رشتہ دیکھ کر اس بچی کو رخصت کر دے۔ اللہ 1 بیٹی دے، 2 دے، 3 دے، 4 دے، اللہ جتنیاں بیٹیاں دے اچھی تربیت کرے اور اچھی تعلیم دے اور اچھے گھرانے میں رخصت کر دے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا میری امت کا گنہگار ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کائنات والو اس کے اس عمل کی وجہ سے دن قیامت کی اللہ جنت دے گا ضرور، لیکن جنت میں میرے ساتھ میرے نبی نے اس طرح انگلی فرمائی ہے، فرمایا شہادت کی انگلی اور ساتھ والی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا، یعنی میری معیت نصیب ہوگی، میرا پڑوس نصیب ہوگا جنت میں میرے ساتھ۔ اللہ رب العالمین اس کا محل بھی بنا دیں گے میرے محل کے ساتھ۔ اگر بیٹی پر خوشیاں کرے، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ توجہ ایمان والے شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ ایک آدمی میرے پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، نام صعصع ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میرے نبی سے عرض کرتا ہے آقا ذرا اپنا دہنا ہاتھ آگے کیجئے۔ میرے نبی نے اپنا دہنا ہاتھ مبارک کیا، عرض کرتا ہے سونا آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے لگا ہوں، سونا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر توجہ ہے جے میزبانی سم ونجے تاکہ بندے دی حالت تو ویسے ہی خراب ہو جانی ہے۔ توجہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولویاں کی نیندر ویسے جلدی ہمدی ہے نا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، نام صعصع ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کلمہ پڑھانے لگے ہیں، عرض کرتا ہے سونا ذرا ایک بات کا جواب چاہیے پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بتلا۔ اللہ کے رسول اسلام سے پہلے، ایمان لے آنے سے پہلے جو میں نے اچھے کام کیے ہیں آقا آیا اس کا اجر بھی مجھے ملے گا۔ میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا، ایک ہاتھ میں میرے نبی کے ہاتھ دیا۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ میرے پیارے پیغمبر نے اس صعصع کے دوسرے اس ہاتھ پہ جو ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں دیا ہے ان پر رکھ دیا۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا بتلانا کون سی نیکیاں کرتا رہا ہے، کون سے اچھے کام کرتا رہا ہے۔ عرض کرنے لگا آقا بڑا مالدار ہوں، بڑے میرے پاس اونٹ موجود ہے، اس وقت کا ذمہ دار آدمی، اس وقت کا دولت والا آدمی، اس وقت کا بہت بڑا شہنشاہ آدمی، وہ سمجھا جاتا تھا جس کے گھر میں اونٹ ہوا کرتے تھے،
جس کے گھر میں بکریاں ہوا کرتی تھیں، عرض کرتا ہے آقا میں اونٹوں کا مالک ہوں، بہت بڑا میرا ریوڑ ہے اونٹوں کا، اللہ کا کرنا میرے 2 اونٹ غائب ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، میں تلاش کر رہا ہوں، کرتے کرتے جنگل میں چلا گیا ہوں، مجھے اپنے اونٹ نہیں مل رہے تھے۔ آقا میں نے پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھا ہے، دیکھتا ہوں میرے دونوں اونٹ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، ساتھ جھوپڑی بنی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے۔ عرض کرتا ہے آقا میں وہیں پہ چلا گیا ہوں، میں نے جا کر اس سے پوچھا ہے یہ اونٹ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بابا کہنے لگا، وہ عمر رسیدہ بزرگ کہنے لگا اسی جنگل سے حاصل ہوئے ہیں۔ اس نے کہا آقا میں نے اسے کہا ہے یہ اونٹ میری ہے، ابھی یہ بات ہوئی ہے اندر سے رونے کی آواز آئی اور اس نے وہیں بیٹھے ہوئے کہنے لگا اگر بیٹی پیدا ہو تو مار دینا، اگر بیٹا پیدا ہو تو مجھے بتلانا۔ ساسا کہتا ہے آقا جب میرے کانوں میں یہ آواز آئی نا، میں نے اسے پوچھا جھوپڑی میں کون ہے، اس جگہ پہ کون ہے؟ کہنے لگا میری بیوی ہے، وضع حمل ہونے لگا ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا میں بیٹی کا باپ کہلواؤں مجھے ذہب نہیں دیتا۔ میں نے کہا ہے اگر بیٹی پیدا ہو مار دینا، اگر بیٹا پیدا ہو تو کچھ بھی نہ کہنا۔ اندر سے آواز آئی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس نے کہا جلدی کرو مار دو۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا ساسا ذرا میں نے کہا او اللہ کا بندہ ذرا اسے روک دے، میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا بدلا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کو بات سنانے لگا ہے۔ صحابی میرے نبی کے دونوں ہاتھ مبارک میں اپنا ہاتھ دیا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ عرض کرتا ہے آقا میں نے اسے کہا یہ جو 2 اونٹ ہیں یہ بھی تیرے ہو گئے، جس اونٹ پہ میں ان اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں یہ اونٹ بھی تجھے دیتا ہوں، اللہ کے لیے بیٹی کو نہ مار، مجھے دے دے۔ آقا میں اس بچی کو گھر لے کر آیا، پھر مجھے اچھی اتنی لگی، پیاری اتنی لگی، آقا میری اپنی تو کوئی اولاد نہیں۔ پھر میں نے مکے میں پھرنا شروع کر دیا ہے، مکے کے دیہاتوں میں پھرنا شروع کر دیا ہے۔ آقا مجھے جہاں پتہ چلتا یہاں کوئی اولاد ہونے والی، ان سے جا کر پہلے ڈیل کر کے آتا، مہربانی کرنا یہ 2 اونٹ لے لینا، مجھے یہ بچی اگر پیدا ہو مجھے دے دینا۔ آقا اسی طرح میں 2 اونٹ دے کر آتا، ان سے بچی لے کر آتا، 2 اونٹ دے کر آتا، ان سے بچی لے کر آتا۔ میرے پیارے پیغمبر سے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ساسا بتلا کتنی بچیاں تو نے اس طرح لی ہیں؟ روایات کی اندر آتا ہے رو کے عرض کرنے لگا ہے آقا تقریباً 100 بچی میں نے اس انداز میں لی ہے، 200 اونٹ دی ہیں، 100 بچی لی ہے اور ان کی پرورش کی ہے۔ آقا آج میرے گھر میں وہ بس بھی رہی ہیں، کھیل ہنس بھی رہی ہیں، کسی کی شادیاں کر دی ہیں، کوئی دنیا سے چلی گئی ہیں۔ آقا ذرا بتلائیے نا، جو ہی نگاہ اٹھائی کیا دیکھتا ہے؟ میرے پیغمبر کی آنکھوں مبارک سے آنسو رواں ہیں، میرے نبی کی داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے۔ بیٹی والوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھنا، کبھی بیٹی کے لیے چہرہ خراب نہ کر دینا۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء نے اس صحابی کا ہاتھ چھوڑا، اس ساسا کا ہاتھ چھوڑا، جلدی میرے نبی نے اپنے گلے سے لگا دیا، کافی دیر تک میرے نبی نے اپنے سینے مبارک سے لگایا، اس صحابی کا ماتھا چومنے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا ساسا اللہ نے ان بچیوں کی وجہ سے تجھے ہدایت دی ہے، اللہ نے تجھے ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے تجھے میرا صحابی بنایا، میرا شاگرد بنایا ہے، تیری صفت اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، ساسا جنت تیروں پر واجب ہو گئی ہے۔ توجہ ایمان والے، اللہ کا قرآن بھی ابتدا شروع کرتا ہے
یغب لمن یشاء اناثا، میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او میری امت والو، جس کے گھر میں بچیاں بھی ہوں بچے بھی ہوں، اگر بغیر سے کوئی تحفہ لے کر آئے، اگر بغیر سے کوئی چیز لے کر آئے، کوئی فروٹ لے کر آئے، تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دیا کر۔ وہ بیٹی یوں نہ سمجھ لے میں شاید کوئی لاوارث ہوں۔ آج یہاں معاشرے میں حالت یہ ہوتی ہے، بیٹی کو چھوٹ سمجھا جاتا ہے، بیٹی کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے سونے پیغمبر نے اپنی بیٹیوں سے محبت کر کے دکھائی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء جنگ بدر سے واپسی آئے، 70 قیدی پکڑے گئے ہیں، 70 مارے گئے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتلائیے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جیسے آپ کی مرضی ہو، مشورہ یہ ہو گیا ہے انہیں مارتے نہیں ہیں، ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں سیدنا ابوالعاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، میرے نبی کے داماد ہیں۔ ان کی بات بھی گھر پہنچی ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی لخت جگر نور نظر بڑی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ توجہ ایمان والے، کون زینب؟ جو میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے جب نبوت کا اعلان کیا لوگ پتھر مارتے، زینب اپنے دوپٹے پھاڑ پھاڑ کے میرے پیارے پیغمبر کے زخم مبارک کو صاف کرتی۔ آج کربلا کی زینب یاد آتی ہے، نبی کی بیٹی زینب کیوں نہیں یاد آتی؟ کون زینب ہے جس کو بے ایمان ابو جہل نے تھپڑ مارا، بھی بچی ہے اور زخمی حالت میں میرے پیغمبر کے پاس پہنچی۔ میرے نبی کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے، رو کے عرض کیا آقا مجھے ان بے ایمانوں نے پتھر مارے، اللہ مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی، آج میری بیٹی کے رخسار پہ اس بے ایمان نے تھپڑ مارا ہے۔ کون زینب؟ جو میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی حالت میں آتے، پانی بھر بھر کے میرے پیارے پیغمبر کو پیش کیا کرتی۔ کون زینب؟ جس کا ماتھا میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوما کرتے، بوسہ دیا کرتے تھے۔ وہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا غار بھیجا۔ جب میرے پیغمبر کے پاس زینب کا دیا ہوا غار آیا، روایات میں آتا ہے میرے نبی اس کو بار بار اپنے دونوں ہاتھوں میں اچھالتے اور اسے بوسہ دیتے۔ میرے نبی کی آنکھوں مبارک سے آنسو رواں ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے پوچھا، عرض کیا آقا خیریت تو ہے؟ آپ اس ہار کو اٹھا کر بھی بیٹھے ہیں اور بار بار اسے چومتے بھی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ یہ میری بیٹی کا وہ ہار ہے جو ہار میری بیوی سے میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ آج میری بیٹی کے پاس شاید کچھ نہیں ہوگا، اس لیے یہ ہار بھیج دیا ہے۔ صحابہ نے میرے پیغمبر کا منشا سمجھ لیا، عرض کیا آقا فدیہ ہم دے دیں گے، آپ ہار بھی واپس کریں، ابوالعاص کو بھی واپس کر دیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے سیدنا ابوالعاص سے فرمایا تیرے لیے یہی ہے، میری بیٹی کو مدینے بھیج دینا۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سیدنا ابوالعاص گئے، ادھر سے پتہ چلا زینب روانہ ہوئی ہے۔ میرے نبی مدینے سے باہر پہنچ جاتے ہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، نماز پڑھائی فجر کی، آپ مدینے کے باہر کھڑے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا خیریت ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی بیٹی کے انتظار میں کھڑا ہوں، اور ایمان والے ذرا سوچ کر بتانا آج بیٹی کی رخصتی ہو جائے، شادی ہو جائے، گھر واپس آئے، چہرہ تیرا کیوں بدل جاتا ہے؟ چہرے پر تیوریاں کیوں آ جاتی ہیں؟ اللہ کے پاک
پیغمبر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ یہاں ایک اور حدیث بھی سنانے لگا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کائنات والو بہن کے گھر بھی جایا کرو اور خالی ہاتھ نہ جایا کرو، جایا بھی کرو پر خالی ہاتھ نہ جایا کرو، اس کے لیے کچھ تحفے تحائف لے کر جایا کرو۔ عرض کر رہا تھا پیارے پیغمبر کی سنت ہے بیٹی کا استقبال کرنا، بیٹی کے لیے دروازے سے باہر کھڑے ہو جانا۔ میرے نبی دروازے سے صرف باہر نہیں شہر سے باہر کھڑے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا مدینہ مکہ اتنا دور ہے، جو حاجی حضرات ہیں جنہیں اللہ نے حج و عمرے کی سعادت نصیب کی ہے بخوبی جانتے ہیں مکہ مدینے کا سفر اور آج کل کی طرح گاڑیوں کا سفر نہیں تھا، اونٹوں کا سفر تھا، کئی دن ہفتے گزر جاتے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا آج ابو العاص نے بھیجی ہے، آج تو وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں جانتا ہوں وہاں سے یہاں تک ایک دن میں نہیں پہنچ سکتی، لیکن میرا دل ہے میں اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑا رہوں، اپنی بیٹی کے انتظار میں کھڑا رہوں۔ میرے نبی ظہر کی نماز پڑھاتے، نماز پڑھا کے پھر مدینے کے باہر آ جاتے، عصر پڑھاتے، مغرب پڑھاتے۔ میرے نبی کا صبح و شام کا یہ معمول بن گیا ہے، روزانہ آپ مدینے کے باہر آتے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہ مجمعین بھی آتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے زینب زخمی ہو گئی ہے، بےایمانوں نے تیر مارے ہیں۔ بی بی زینب جب میرے پیغمبر کے سامنے آئی میرے نبی کی آنکھوں مبارک سے آنسو رواں ہو گئے، زینب زخمی حالت کے اندر ہے۔ میرے نبی کافی دیر تک سینے کے ساتھ لگا کے کھڑے رہے۔ میرے نبی کبھی زینب کا ہاتھ چومتے، کبھی ماتھے پر بوسہ دیتے۔ میرے نبی گھر لے کر آئے، یہاں بھی بس نہیں اور بات عرض کرنے لگا ہوں۔ جب بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا روایات میں آتا ہے میرے نبی نے خود پانی آپ تیار کر کے غسل کے لیے دیا، جس میں بیری کے پتے بھی ڈالے۔ میرے پیارے پیغمبر کی آنکھوں مبارک سے آنسو رواں ہے۔ غسل دینے والوں سے میرے نبی نے فرمایا خیال کرنا میری زینب کو اچھے طریقے سے غسل دینا، اس کے لیے کفن کا کپڑا بازار سے نہیں آئے گا، اس کے لیے کفن کا کپڑا میں اپنی مزمل والی چادر دیتا ہوں، میری بیٹی کو اس میں لپیٹ دینا، میری بیٹی کا کفن اس چادر سے بنے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب میری بیٹی کو کفن پہنا دیا جائے مجھے بتلانا۔ اور جو غسل دینے والوں نے عرض کیا آقا غسل بھی ہو گیا ہے، کفن بھی پہنا دیا گیا ہے۔ میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب چرپائی کیا کر بیٹھتے ہیں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اللہ میں زینب سے راضی ہوں، ربا تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ میری زینب وہ ہے جو بہت دکھی ہے، اللہ اسلام کے لیے جس نے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اللہ میری زینب وہ ہے جو اسلام کے لیے بڑے بڑے دکھ برداشت کی ہیں۔ میرا اللہ میں زینب سے راضی ہوں، ربا تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو ہیں۔ توجہ توجہ ایمان والے، میرے نبی کافی دیر تک زینب کی قبر مبارک میں بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے اور بات عرض کرنے لگا ہوں اللہ نے زینب کو ایک بیٹی دی ہے جس کا نام امامہ ہے، سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی نواسی ہے، پیاری پیغمبر کو اتنی ہے سیدنا حسن و حسین بھی بڑے پیارے ہیں۔ آج مولوی بھی خطیب بھی حسن و حسین کا تذکرہ تو کرتا ہے، بی بی زینب کی اس بیٹی بی بی امامہ کا تذکرہ نہیں کرتا۔ حدیث سنا کے بعد ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء سے محبت اتنی ہے، پیار اتنا ہے، آپ جب گھر میں نماز پڑھتے امامہ چلتی چلتی آتی، میرے پیارے پیغمبر کے کاندھے مبارک پہ سوار ہو جاتی، سیدنا حسن آتے، حسین
کائنات میرے نبی کبھی کبھی انہیں کاندھے سے نیچے اتار دیا کرتے، لیکن جب امامہ کی باری آتی، اس نواسی کی باری آتی، اللہ کے پاک پیغمبر بہت لمبا سجدہ کیا کرتے، جب تک خود نیچے نہیں اترتی اتنے تک آپ سر مبارک نہیں اٹھاتے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جہاد سے واپسی آئے اور بڑے بڑے تاغے بھی آئے، مال غنیمت ہاتھ آیا، ان میں ایک ہار بہت بڑا قیمتی تھا۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے صحابہ سے فرمایا یہ ہار دیکھا، صحابہ نے عرض کیا آقا آپ خود ہی مالک ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں اسے دوں گا جس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کسی کے ذہن میں آیا یہ ہار سیدہ عائشہ صدیقہ کے حصے میں آئے گا، کسی کے ذہن میں آیا یہ ہار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، کسی کے ذہن میں کچھ آیا، کسی کے ذہن میں کچھ آیا۔ میرے نبی نے فرمایا میری امامہ بیٹی کہاں ہے، میری وہ نواسی کہاں ہے جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی ہے؟ دوڑتی ہوئی میرے پیغمبر امام الانبیاء کے پاس آئی، میرے نبی نے اپنی گود مبارک میں بٹھایا، میرے پیارے پیغمبر نے وہ ہار اپنے ہاتھوں سے اس نواسی کے گلے میں ڈالا، فرمایا او کائنات والو مجھے یہ زینب کی نشانی بڑی پیاری لگتی ہے۔ عرض کر رہا تھا آپ نے علماء سے سنا ہے، حدیث مشہور و معروف ہے، جب اماں خدیجہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی، میرے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، میرے نبی اپنی مزمل والی چادر بچھا دیا کرتے، میرے نبی اپنی بیٹی کی بچھانی پر بوسہ دیا کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا او کائنات والو جب میں محمد اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت کرتا ہوں اور میرا امتی اور بیٹیوں سے محبت نہ کرے یہ ہو سکتا؟ یہاں ایک اور موتی دینے لگا ہوں، اگر بات سمجھ آ جائے پورے درس سے تو سبحان اللہ نہیں آکھا باجتے نہیں ہے، اگر جو بات ابھی میں کرنے لگا ہوں اگر یہ سمجھ آ جائے نا تو مسجد سبحان اللہ نال گونجنی چاہیے۔ توجہ، بیٹا رب کی نعمت ہے، بیٹی رب کی رحمت ہے، جو میں سمجھانے لگا ہوں توجہ، یہ ہاتھ رب کی نعمت ہے، آنکھیں رب کی نعمت ہے، زبان رب کی نعمت ہے، پانی پی رہے ہیں یہ رب کی، پنکھے چل رہے ہیں یہ رب کی، کھانا کھا رہے ہیں یہ رب کی نعمت ہے۔ یاد رکھنا کائنات والو نعمت کا حساب ہوتا ہے، رحمت کا کوئی حساب، بیٹا نعمت حساب ہوگا، بیٹی رحمت ہے حساب کوئی نہیں۔ شاید سمجھنا یہ اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں، ولی تو سبحان اللہ نہیں آئی بھئی اتنے بے حس ہوئے، سبحان اللہ، اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کے لیے، اونچا بولیے نا، پوری کائنات کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پوری کائنات کے لیے میرے نبی رحمت بن کے آئے ہیں۔ اس رحمت للعالمین کو بھی رحمت کی ضرورت پڑی، رب نے 4 بیٹیوں کے انداز میں رحمت گود میں ڈال دی۔ مولی غضنفر صاحب سے گزارش کروں گا اللہ دنائے وے انہاں دی جمعت عادت بنواؤ تھوڑے بولن دی، اساں بغیر بولنے سے ہم چلتے نہیں ہیں تے اے بے حس جو بیٹھ جانا ہے۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب